ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر خالد جمیل کے ساتھ ریہیبلیٹیشن کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، زندگی کا یہ المیہ ہے کہ بے شمار لوگ ان امراض کی وجہ سے، ان حادثات کے نتیجے میں اور کچھ پیدائشی طور پر معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ وہی کریکٹ. دیکھیے، کچھ کام ایسے ہیں جو گورنمنٹ نے کرنے ہیں اور کچھ کام ہم نے خود کرنے ہیں. گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے اعلیٰ تعلیم کے ڈاکٹرز تیار کرنے ہیں، وچ وی آلریڈی آر ڈوئنگ. گورنمنٹ نے اچھے اچھے بڑے بڑے ہاسپٹل بنانے ہیں جو گورنمنٹ نہیں بنا رہی، اور یہ بہت شرمناک بات ہے. جی. میں تو پنجاب کے اندر بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ میری ملاقات ہوئی. وزیر اعلیٰ صاحب کا بہت خواب تھا پنجاب کے اندر ایک بہت بڑا سینٹر بننا چاہیے، اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر بننا چاہیے. انفارچونیٹلی سیاست کی نظر ہو گیا. بٹ آئی وڈ اسٹل انسسٹ مے بی تھرو دس پروگرام کہ یہ بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے ڈسیبلٹی بہت ہے. کراچی میں انہوں نے کچھ یونٹ بنائے ہیں، لیکن آپ کا ڈاؤ کا بہت اچھا یونٹ ہے. پھر اسی طرح آرمی والوں میں ریہیبلیٹیشن کی بہت ضرورت ہے، دے ہیو ڈن اٹ. دوسرا آ جاتا ہے انفرادی رسپانسبلٹی ہماری، جو خود ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو اس کے دو حصے ہیں. ایک کاسمیٹکس ہے جس کو کاسمیسس کہتے ہیں، اور ایک فنکشنبلٹی ہے. کیونکہ جو پہلے سے معذور نہیں ہوتے اور بعد میں معذور ہوتے ہیں وہ آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. بالکل. سائیکلوجیکلی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. آئی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بیکاز مجھے لگتا تھا کہ میں تو، آپ کو پتہ ہے میں 110 میٹرز کا ریکارڈ ہولڈر تھا کیڈٹ کالج پٹاروں میں. اور یہ آصف زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں آپ کے، ہی واز ان مائی ہاؤس، وی ور ٹوگیدر. اچھا. اور آئی واز دا فاسٹسٹ کیڈٹ ان اے کیڈٹ کالج. پھر میں کے ای میں آیا تو آئی ہیلڈ اے ریکارڈ، ابھی بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا میرا ریکارڈ ہے. پھر پنجاب یونیورسٹی میں نے فرسٹ، پاکستان یونیورسٹیز میں. تو اس کے بعد جب ایکسیڈنٹ ہوا تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ میں جب لوگوں کو چلتا ہوا دیکھتا تھا تو میں کتنی حسرت سے دیکھتا تھا. میں اب بھی بہت حسرت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں. ایئرپورٹس پہ میں ویل چیئر استعمال کرتا ہوں. بہت سے لوگوں نے مجھے ٹی وی پہ جب دیکھا ہے تو وہ مجھے بیٹھا ہوا ہی دیکھتے ہیں، سو دے تھنک، لیکن ایسا نہیں ہے. تو یہ جو ہوتا ہے سائیکلوجیکلی کاسمیٹکس کو امپروو کرنا پیشنٹ کا، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور فیمیلز میں میل سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے فنکشن. فنکشن کے لیے پھر دو چیزیں ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ یہ یقین ہونا چاہیے. میری ایک کتاب ہے جو میں نے لکھی ہے، آپ کو گفٹ بھی کی ہے، آٹو بایوگرافی میری، تیسرا جنم. اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ یہ ہے: جن مریضوں کو ٹھیک ہو جانے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. سو اٹس سو امپورٹنٹ ٹو ہیو اے گڈ سائیکی. آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، خود پہ بھروسہ کریں. اینڈ یو شوڈ ہیو اے بلیو دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو واک، آئی ول گیٹ آؤٹ آف اٹ اینڈ یو ول گیٹ آؤٹ آف اٹ. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. جی. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹرس کی سارے مریض جو معذوری کا شکار ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے 100%. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں پیشنٹ آتے ہیں، ماں باپ پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب یہ کب تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا؟ اگر میں ان کو کہہ دوں کہ یہ شاید نہ ہو، وہ آنا بند ہو جائیں گے. وہ پھر کسی حکیم کے پاس یا ایسے بندے کے پاس چلے جائیں گے. جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے طبیب نہیں ہوتے، لیکن بے شک مریض ڈاکٹر کے پاس امیدیں وابستہ کر کے آتا ہے. تو ہمیں وی شوڈ بی ریئلسٹک. تو ری ایبلیٹیشن کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ٹو چاک آؤٹ ریئلسٹک گولز فار دا ٹریٹمنٹ آف دا پیشنٹ. اب میں چند ایک بیماریوں کے بارے میں ایک جملے میں آپ، مثلاً فالج جن کو ہو جائے، جیسے آپ نے بھی بالکل صحیح فرمایا تھا، جن کو فالج ہو جاتا ہے 60 to 70% سارے پیشنٹ چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں اگر پراپر ٹریٹمنٹ ہو. مے بی 10-15% نہیں چل پاتے. اسپائنل کارڈ انجری ہو جن لوگوں کو اسپائنل کارڈ انجری T12 سے نیچے ہوتی ہے ان کے اندر چلنے کا بہت امکان ہوتا ہے. اس سے اوپر ہو دے شوڈ ناٹ ویسٹ ٹائم. پھر آپ آ جائیں مسکولر ڈسٹروفی. اس بیماری میں جو پٹھوں کی بیماری ہے یہ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اس کو اگر ہم روکنے میں، کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دیٹس ہال مارک.
ایمپوٹیشنز ہو گئیں، ٹانگ کٹ گئی. اگر ٹانگ کٹ گئی ہے کسی کی، آپ نئی ٹانگ لگا دیتے ہیں اور وہ چلتا پھرتا ہے تو نو پرابلم. میرے پیشنٹ ہیں جن کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، جی بلکہ آپ کے ہم اکثر کبھی چینل ویلنس پہ بھی ہم نے دکھائے ہیں، اینڈ دے آر ڈوئنگ. اور پاکستان کی یہ دیکھیں، یہ جو ہماری آئی واز اے جنرل سیکرٹری آف پاکستان پیرا اولمپکس، اور ابھی میں پنجاب کے پیرا اولمپک کا پریزیڈنٹ ہوں. تو ہمارے لڑکے ود ایمپوٹیشنس وہ جا رہے ہیں، وہ انعام جیت کے آتے ہیں. تو اس لیے وی شوڈ ناٹ یعنی قوت ارادی، ختم نہیں خود کرنی. اعتمادی اور قوت ارادی یہ بہت زیادہ اہم بالکل ہے. بالکل. جس طرح دیکھیں نا، کوئی آدمی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، کوئی گورا، کوئی کالا، کوئی چھوٹا، کوئی لمبا. تو اسی طرح اگر کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی تو نو پرابلم. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس یقین کا آپ نے تذکرہ کیا کہ صحت کے لیے اس یقین کا ہونا ضروری ہے، اس یقین کے بارے میں ویسٹ تک اب اس چیز کو تسلیم کرنے لگا ہے کہ وہ لوگ جو امید لے کر آتے ہیں ان میں صحت مند ہو جانے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جو نا امید ہو کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس یقین کو بنانے میں معالج کس طرح سے ایک مثبت کردار ادا کر سکتا ہے؟ آئی تھنک ایک اچھے ڈاکٹر کو شوڈ ایکٹ لائک اے فادر. اس کو باپ کی طرح کا رویہ ہونا چاہیے. چاہے آپ کا مریض آپ سے ڈبل عمر میں ہو، لیکن اے ڈاکٹر شوڈ ایکٹ لائک اے فادر. اس کو اپنے مریض سے محبت بھی ہونی چاہیے، اپنے مریض کا اچھائی اور برائی کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے مریض کو جہاں اسٹرکٹنس ہونی ہے وہاں اسٹرکٹنس بھی دکھانی چاہیے. اگر آپ ٹو مچ غلط ہوپس دے دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے، کیونکہ پھر پیشنٹ ان ہوپس کے پیچھے چلتا ہے، اور جب وہ گیون اے ٹائم میں ہوپس پوری نہیں ہوتی، ہی گیٹس انٹو اے فردر ڈپریشن. سو آئی تھنک اے گڈ ڈاکٹر شوڈ گین ٹائم. مطلب ایک پیشنٹ آتا ہے اسپائنل کارڈ انجری. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جی. اور دیٹ مے بی آف سم انٹرسٹ ٹو یو. میری ایک پیشنٹ تھی، اس کی شادی کو چوتھا دن تھا کہ تیسرا دن تھا. تو اس کے میاں نے اسے کہا کہ تم کھڑکی صاف کرو. تو پہلی منزل پہ نیا گھر تھا، اس نے کھڑکی کھولنے کے لیے زور لگایا تو وہ کھڑکی سے نیچے گر گئی. جب وہ زمین پہ گری تو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. جب کمر کی ہڈی ٹوٹی تو اس کو وہ ہاسپٹل میں لے آئے. اتفاق سے میرے یونٹ کی ڈیوٹی تھی، تو میں راؤنڈ پہ گیا، تو میں نے اس کو چیک کیا، دیکھا، میں آ گیا. تو پیچھے پیچھے ایک لڑکا میرے پیچھے آیا، وہ اس لڑکی کا میاں تھا. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کام کرنے کے قابل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو میں نے کہا یار اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو تم اس کے میاں ہو، تو پتہ نہیں وہ چل بھی سکے یا نہ چل. کہنے لگا پھر میرے کام کی تو نہ رہی نا. ہی سیڈ دیٹ اینڈ ہی وینٹ اوے. دوسرے دن جب میں راؤنڈ پہ گیا تو اس لڑکی نے میرا کوٹ پکڑ کے کہا کہ تم بہت برے انسان ہو، تم بہت خراب ڈاکٹر ہو، تمہاری وجہ سے مجھے آج طلاق ہو گئی ہے. وہ لڑکا آیا اور اس نے شاید اس کی اپنی بیوی کو کہا کہ اب تم اس قابل نہیں ہو کہ تم چل سکتی ہو، اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جو بھی جس طرح کہتے ہیں. تو مجھے اس لڑکی نے بڑی نفرت کی نظروں سے دیکھا اور مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں تانوں چل کے بخاؤں گی، میں چل کر دکھاؤں گی ایک دن آپ کو. آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں چل نہیں سکوں گی؟ آپ نے کیوں میرے میاں کو کہا؟ آپ کی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی. تو ظاہر ہے شی واز آئی نو آئی ہیو گون تھرو دس پیریڈ. تو میں نے اپنے رجسٹرار کو کہا، میں نے کہا کہ اس کو نہ پتہ چلے بٹ یو کیپ ہیلپنگ ہر. تو وہ اس کی ہیلپ کرتا رہا. ڈاکٹر صاحب 6 ماہ گزر گئے. ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو somebody banged at my door، جیسے کسی نے ٹھوکر ماری ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی ایک سٹک کے ساتھ چلتی ہوئی تو میرے کمرے میں داخل ہوئی. وہ کہہ لیں گی یہ دیکھو میں نے تمہیں چل کے دکھا دیا. تو مائنڈ سیٹ، اور میں اسے دیکھ کے آئی واز ویری ہیپی اینڈ آئی واز شاکڈ. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، یا انتہا درجے کی محبت یا انتہا درجے کی نفرت، یہ دونوں ایکسٹریمز آف جذبات ہوتے ہیں. تو یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں معذوری کا شکار ہو کے یہ اس سے گزرتے ہیں. دیکھیں نا، جو پیدائشی طور پہ معذور ہوتا ہے اس کو اب ایک چھوٹا بچہ 2 سال کا 3 سال، سارے بچے کھیل رہے ہیں وہ نہیں کھیل رہا، سارے بچے جھولے لے رہے ہیں وہ نہیں لے سکتا، سارے بچے سائیکل چلا رہے ہیں وہ نہیں چلا سکتا. تو وہ اس احساس محرومی کو لے کے جوان ہوتا ہے. ہی تھنکس ہی از اے نیگلیکٹڈ پرسن. اسی طرح جس نے اچھا وقت دیکھا ہو اس پہ اگر معذوری طاری ہو جاتی ہے، لائک پرسن لائک می،
تو ہمارے ایک اپنی سائیکی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس لیے مائنڈ سیٹ کا ہونا دس از ویری، اور ڈاکٹر کا یہ رول ہے ری ہیبلیٹیشن کنسلٹنٹ کا، گیو ہوپ، گیو کریج. میں تو اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہاں تک کہوں گا کہ اس وقت کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے دس کنٹری از بیکمنگ ڈسیبلڈ، وی نیڈ ٹو ری ہیبلیٹیٹ. جی، اور آپ دیکھ لو کتنا ایریاز ہیں جن کے اندر بالکل ہمیں ضرورت ہے. آئی میٹ دا پرائم منسٹر ان اگست، وہ انہوں نے بلایا ہوا تھا، تو میں نے ان کو کہا تھا یہ لفظ، میں کہ سر ہمارے یہاں ہمارے جو میڈیاز ہیں، ہمارے جو لکھنے والے ہیں، جو ہمارے رائٹرز ہیں، دے شوڈ کم اپ وتھ ہوپس، ہاں، جو ہوپ دیں، جو کریج دیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے توسط سے اور اس موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ بالکل دینا چاہوں گا، بیکاز آئی تھنک ویری سمپل معنوں میں، اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے یہاں جو لوگ ہیں ان کو ڈسیبلڈ لوگوں کے ساتھ سمپتھی نہیں کرنی چاہیے، ایمپتھی کرنی چاہیے. کیونکہ جب آپ سمپتھی کرتے ہیں تو آپ ان کو ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جب آپ ایمپتھی کرتے ہیں، یو پٹ یور فٹ ڈاؤن ان دا سیم شو اینڈ بیہیو ایٹ سرٹن ٹرمز. ایک تو یہ پیغام ہے میرا. دوسرا میرا پیغام ڈسیبلڈ کمیونٹی کے لیے بھی ہے کہ ان کو اگر کوئی شخص سڑک پہ کھڑا ہوا نابینا ہے یا ڈسیبلڈ ہے فزیکلی، کوئی سڑک پار کرا دے تو ہی مسٹ سے تھینک یو ٹو ہیم. لیکن اگر کوئی سڑک پار نہ کروائے تو ڈونٹ بلیم ہم. یہ اخلاقی رائٹس اور فرائض اور حقوق ہے، اخلاقی، قانونی نہیں ہے. تو ہم لوگ جب زیادہ گلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر میں اینڈ کروں گا ایک واقعے سے جس نے میری زندگی بدلا. اینڈ آئی تھنک مجھے کسی نے ایک دفعہ سنایا شروع میں کہ جنید بغدادی، حضرت جنید بغدادی، وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی ان کے پاس آیا. تو آپ نے پوچھا زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا جی بہت اچھی گزر رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی مجھے آسائش دیتا ہے تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دیتا ہے تو میں صبر کر لیتا ہوں. تو آپ نے ایک لمبی آہ بھری اور آپ نے کہا کہ بغداد کے کتے بھی یہی کرتے ہیں کہ ان کو روٹی یا ہڈی دے دو تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور نہ دو تو وہ بھونک بھانگ کے چلے جاتے ہیں. مومن کی زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی تکلیف دے، آزمائش دے، تو شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تکلیف سے بچا کے چھوٹی دے دی ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی کوئی اچھا آپ کے ساتھ کرے، کوئی آسائش دے، تو صبر کرو. یہ نہیں کہ پراڈو میں بیٹھ کے سوزوکی والے کو چھوٹی نظر سے دیکھو. جی، I think this changed my life and this is my message for everybody who is listening to me. ڈاکٹر صاحب، اٹ واز این آنر ٹو بی ہیئر ود یو. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس اہم موضوع پر ہم سے بات کی. My pleasure. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک ایسا وقت مجھ پہ بھی آیا تھا جب عارضی طور پر میں معذوری کا شکار ہوا. اس وقت جو سب سے بڑی چیز میں نے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کا تکبر، انسان کا غرور، انسان کا کانفیڈنس سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اگر زندگی میں کوئی ایسا ایک حادثہ پیش آ جائے جو انسان کو محتاج بنا دے. دوسری بات یہ کہ ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں کے لیے بھی جو ہمارے پاس موجود تو ہیں لیکن جن کا ہمیں احساس نہیں. اور یہی غلطی ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں، اور جب ہم اس چیز کو کھو بیٹھتے ہیں تو پھر بعد میں بہت پچھتاتے ہیں، اور پھر ہمیں تب خیال آتا ہے کہ کس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہوا تھا اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں تھا. زندگی شکر کے ساتھ گزارنی چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.